السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، معزز سامعین، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یوم آخرت پر، انتم دن پر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے ہمیں کیا پرینام ملتا ہے؟ تو دوستو، یوم آخرت پہ ایمان لانا یہ ایمان کے 6 آدھار میں سے 5واں رکن ہے، 5واں آدھار ہے۔ اور اس پہ ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے دوستو کہ انسان کی زندگی منظم ہو جاتی ہے۔ انسان کے دل کے اندر اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ انسان نیکی کرنا چاہتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو یوم آخرت پہ ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے دوستو کہ انسان کی زندگی گناہوں سے ہٹ جاتی ہے، نیکی کے راستے میں آ جاتی ہے۔ انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، یہ ساری چیزیں انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نیکی کے راستے پر آ جاتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اللہ تعالیٰ میرے سارے کرموں کا حساب کتاب اور بدلہ دے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں ان لوگوں کے لیے ایک تنبیہ ہے، ایک گائیڈنس ہے دوستو، جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، مر مٹتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، بس ہائے رے دنیا، مال کمانا، پیسہ کمانا، چاہے جیسے بھی ہو، حرام طریقے سے ہو یا حلال طریقے سے ہو، ظلم کرنا ہے، کسی کا حق چھین لینا ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کے لیے اس میں ایک نصیحت ہے کہ دیکھو بھائی، دنیا سے اتنا ہی لو جتنے کی ضرورت ہے، وہ بھی حلال طریقے سے کماؤ، حرام طریقے سے نہیں کمانا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو مل جائے، لیکن مرنے کے بعد جب آپ قبر کے مرحلے سے گزریں گے، حساب و کتاب ہوگا، اور جب جہنم میں آپ کو ایک ڈبکی لگائی جائے گی تو دنیا کی ساری نعمتوں کو آپ بھول جاؤ گے۔ تو اس میں ان لوگوں کے لیے سبق ہے۔ اسی طرح دوستو، جو لوگ مومن ہیں، جو دنیا میں تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، کافر اس پہ ظلم کرتا ہے یا دوسرا بندہ اس کے اوپر میں ظلم کرتا ہے دوستو، وہ اس بات پر اسے سکون مل جاتا ہے کہ چلو اگر دنیا میں اگر تکلیف بھی ہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ دنیا تو مومنوں کے لیے قید خانہ ہی ہے، جیل ہی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو جب مومن کو جنت میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی دوستو، تو وہ دنیا کی تمام تکلیفوں کو، پریشانیوں کو بھول جائے گا۔ تو اس میں اس بات کی تنبیہ ہے مومنوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی۔ مومنوں کو تنبیہ ہے کہ اگر آپ کو دنیا میں تکلیفیں پہنچتی ہے تو آپ صبر کیجئے، انشاءاللہ آپ کا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے، اور جنت کی معمولی خوشی دنیا کی تمام تکلیفوں کو بھلا دے گی۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے، ان کے لیے بھی سبق ہے، ان کے لیے بھی پاٹھ ہے کہ ذرا سا سنبھل جاؤ، اگر تمہیں دنیا کی تمام نعمتیں بھی مل جائے تو جہنم کی جو ایک ڈبکی یا جو معمولی تکلیف ہوگی وہ دنیا کی تمام نعمتوں کو بھلا دے گا۔ اسی طرح دوستو، اس پہ یوم آخرت پہ ایمان لانے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسانوں کو سکون ملتا ہے۔ انسانوں کے دلوں کے اندر میں ایک قسم کا سکون اور شانتی پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی بندوں کو ذرہ ذرہ کا حساب دے گا، تو اگر کوئی میرے ساتھ میں ظلم کرتا ہے تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے تو دنیا میں ظلم کر لے، لیکن مرنے کے بعد آخرت میں اللہ کے دربار میں تم سے ایک ایک پائے کا حساب لوں گا، تو اسے سکون مل جاتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو کمزور ہیں، جو ضعیف ہیں، وہ بڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس سے اپنا حق نہیں مانگ سکتے۔ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں دوستو؟ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے دل کو سکون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن اس کا ضرور بدلہ دے گا۔ تو دوستو، یوم آخرت پہ ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، شانتی مل جاتی ہے، اللہ نیائے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے۔ لہذا اگر کوئی میرا حق چھین لیتا ہے یا مجھ پہ اگر ظلم کرتا ہے، دنیا میں مجھے اگر ستاتا ہے تو ستاؤ، کوئی بات نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد ہم آپ سے ایک ایک پائے کا حساب لیں گے، اور آخرت میں انسان کو نیکی
کی زیادہ ضرورت ہوگی، ہم زیادہ محتاج ہوں گے۔ لہذا یوم آخرت پہ ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی مرتب ہو جاتی ہے، منظم ہو جاتی ہے، انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور نمبر 2 دوستو، انسان کو سکون ملتا ہے، شانتی ملتی ہے، اور نمبر 3 ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔ اور جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے کہ آخرت سے ڈرو، ورنہ دنیا کی ساری نعمتیں آخرت کے مقابلے میں پھیکی ہو جائے گی۔ اور جو لوگ تکلیف میں ان کے لیے بھی دعوت ہے کہ آپ صبر کریں، کیونکہ دنیا میں جتنی تکلیفیں آپ کو ملے گی، مرنے کے بعد جنت کی معمولی خوشی سے آپ کو خوشی مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔